مشہور آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ، مفہوم، ٹرانسلیشن، نچوڑ، خلاصہ مطلب یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ زور سے بولو، وسیلہ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ذرا قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ 6واں پارہ رکوع نمبر 10، یہ میری بولی نہیں قرآن کی بولی ہے، اور جو قرآن کی بولی ہے وہی میری بولی ہے، وہی ہماری جماعت کی بولی ہے، وہی ہمارے علماء بول رہے ہیں، وہی ہم آپ کو پیغام پیش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ پورا مجمع زور سے بولو، وسیلہ۔ آج پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ وسیلے کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، تب آپ کو حدیث پھر سناؤں گا۔ غور سے سنیے، تھوڑی دیر کے لیے آج آپ کو انتظار کرنا ہوگا، 10 منٹ کے بعد حدیث کا نمبر آئے گا، اور حدیثیں جب لائن سے سنانے لگوں گا تو انشاءاللہ بدعقیدوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور کوئی بھی بدعقیدے اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو آپ اسے اپنی نظروں سے ہمیشہ دور رکھیں، اس کی قربت سے دور رہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو میں آپ کو وسیلے کا معنی سمجھا دوں، وسیلے کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو اردو زبان میں سمجھانا چاہوں گا، اردو ڈکشنری میں سمجھانا چاہوں گا، اردو لغت میں سمجھانا چاہوں گا۔ اگر آپ وسیلے کا معنی اردو میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو وسیلے کا معنی ملے گا ذریعہ، وسیلے کا معنی ملے گا آسرا، وسیلے کا معنی ملے گا سہارا۔ یہ تو آپ کو اردو زبان میں وسیلے کا معنی ملے گا، لیکن اگر اسی وسیلے کا معنی آپ عربی میں دیکھنا چاہیں تو عربی لغت دیکھیں، عربی ڈکشنری دیکھیں، عربی ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو وسیلے کا معنی ملے گا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کیا معنی ملے گا؟ زور سے بولو، تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو کہ چاہے اردو زبان ہو چاہے عربی زبان ہو، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے۔ وسیلہ ذریعہ کو کہتے ہیں، وسیلہ آسرا کو کہتے ہیں، وسیلہ سہارا کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ یقینی بات ہے ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا ہوگا۔ آپ یہاں سے لندن کا سفر کرنا چاہتے ہیں، کیسے سفر کرو گے؟ ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہی جانا ہوگا۔ آپ یہاں سے سعودیہ جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ یقینی بات ہے ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، یا تو آپ کو راکٹ کا سہارا لینا ہوگا، یا تو آپ کو جہاز کا سہارا لینا ہوگا، پلین کا سہارا لینا ہوگا، تبھی جا کر آپ سعودیہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دور دراز کی بات چھوڑو، آپ انڈیا ہی کا سفر کرنا چاہتے ہو، آپ چلو ممبئی جانا چاہتے ہو، کیسے جاؤ گے؟ ڈائریکٹ جا نہیں سکتے۔ یقینی بات ہے آپ کے جانے کا انداز الگ ہوگا، کوئی موٹر سائیکل سے جائے گا، کوئی بس سے جائے گا، کوئی اپنی کار سے جائے گا، اور کوئی ٹرین سے جائے گا۔ اور دور کی بات چھوڑو، قریب چلو، آپ راجکوٹ جانا چاہتے ہو، کیسے جاؤ گے؟ یقینی بات ہے راجکوٹ آپ ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، یا تو موٹر سائیکل کا سہارا لینا ہوگا، یا اپنی کار کا سہارا لینا ہوگا، یا ٹرین کا سہارا لینا ہوگا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو کہ جو چیز آپ کو امریکہ پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کو لندن پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کو سعودیہ پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کو برطانیہ پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کو لندن پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کو ممبئی پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کو دلی پہنچا رہی ہے، جو چیز آپ کے راجکوٹ شہر میں پہنچا رہی ہے، اسی پہنچانے والی چیز کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور ذہن کو قریب کرو تو میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ آپ مولوی کے 10 روزہ جلسے میں تشریف لائے ہیں، روز آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یقینی بات ہے آپ کے آنے کا انداز الگ ہوگا، کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے، کوئی بس سے بھی آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے آ رہا ہے، کوئی اپنی کار سے آ رہا ہے۔ اگر آپ پیدل چل کے آئے ہیں تو پاؤں کو وسیلہ کہیں گے، کیونکہ پاؤں نہیں ہوتا تو آتے کیسے؟ موٹر سائیکل سے آئے ہیں تو موٹر سائیکل کو وسیلہ کہیں گے، کیونکہ موٹر سائیکل نہ ہوتی تو
تو آتے کیسے؟ اگر آپ کار سے آئے ہیں تو کار کو وسیلہ کہیں گے، کیونکہ کار نہ ہوتی تو آتے کیسے؟ تو صاف لفظوں میں سمجھو کہ جو چیز آپ کو آپ کی منزل سے قریب کر دے، اسی قریب کرنے والی چیز کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو، اگر سمجھ میں آ گئی بات تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو یہ تو عام وسیلے کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ زور سے بولو، عام وسیلے کی، جو میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ پھر سے بول دو، عام وسیلے کی بات ہے۔ لیکن جس وسیلے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ کیا موٹر سائیکل مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ موٹر سائیکل اللہ تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کیا کار مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ کار بھی اللہ تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کیا راکٹ مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ راکٹ کے ذریعے اڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا جہاز مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ جہاز بھی آپ کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس وسیلے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس وسیلے سے موٹر سائیکل مراد نہیں ہے، کار مراد نہیں ہے، جہاز مراد نہیں ہے، بس مراد نہیں ہے، راکٹ مراد نہیں ہے، بلکہ اس وسیلے سے وہ ذات مراد ہے جو ذات تمہیں اللہ تک پہنچا دے، وہ ذات مراد ہے جو ذات تمہیں اللہ سے قریب کر دے، وہ ذات مراد ہے جو ذات تمہیں اللہ کی ذات سے ملا دے۔ اب چلو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اللہ سے ملانے والی ذات کون ہے؟ ذرا ان کا ایڈریس بتا دے، ذرا ان کا پتہ بتا دے، ذرا ان کا نام بتا دے، تاکہ ان کے دامن کو پکڑ کر ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ تک پہنچ جائیں۔ تو قرآن نے جہاز کا نام نہیں لیا، راکٹ کا نام نہیں لیا، کسی اور چیز کا نام نہیں لیا، قرآن نے نام لے لے کر بیان کیا۔ 5واں پارہ رکوع 6واں پارہ رکوع نمبر 5 کی آیت ہے، غور سے سنیے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، یعنی نبیین اللہ سے زیادہ قریب ہے، صدیقین اللہ سے زیادہ قریب ہے، شہداء اللہ سے زیادہ قریب ہے، صالحین اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ تو آیت ربانی کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے نبیوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے صدیقین کا وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگان دین کا وسیلہ تلاش کرو، اس لیے کہ یہ وہ مقدس جماعتیں ہیں جو اللہ سے قریب ہو چکی ہے۔ جب تم ان سے قریب ہو جاؤ گے تو یہ تم کو بھی اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ تم کو بھی اللہ تک پہنچا دیں گے۔ حضرات اس لیے قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کس کا وسیلہ تلاش کرو؟ زور سے بولو، اللہ والوں کا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، اللہ والوں کا۔ ایک میں اپنی زندگی کا بڑا پرلطف واقعہ سناتا ہوں جو موضوع ہی سے ٹچ ہے، اجازت ہے نا؟ زور سے بولو۔ ابھی حدیث سناؤں گا، گھبرائیے گا نہیں، بس 5 منٹ اور آپ کو رکنا پڑے گا، میری طرف دیکھیے۔ ایک دفعہ میں بھوپال کے جلسے میں جا رہا تھا۔ بھوپال کا تو نام سنا ہوگا، یہ مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے اور وہابیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں بڑے بڑے بدبودار لوگ رہتے ہیں۔ غور سے سنیے، میرا سفر ایک گاڑی الہ آباد سے چلتی ہے کمائنی ایکسپریس جو ممبئی تک جاتی ہے مگر بھوپال ہوتے ہوئے جاتی ہے، اسی گاڑی سے میرا سفر ہوا۔ جب میری گاڑی ستنا اسٹیشن سے آگے بڑھی تو جس ڈبے میں میں تھا اسی ڈبے میں چند مولوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے مولانا غلام ربانی الہ آبادی کہتے ہیں۔ جیسے میرا نام سنا تو چونک پڑا، اس کے بعد کہنے لگا اچھا آپ ہی مولانا غلام ربانی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں ہی مولانا غلام ربانی ہوں۔ اس کے بعد مجھ سے وہ 3 صاحب تھے، مجھ سے پوچھنے لگے اچھا مولانا آپ کس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا دارالعلوم غریب نواز الہ آباد۔ جیسے غریب نواز کا نام سنا اس کا چہرہ اتر گیا، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، چہرہ چینج ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ 3 صاحب تھے میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اچھا مولانا آپ غریب نواز والے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں غریب نواز والا ہوں۔ وہ تینوں
मौलवी फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लगता है मौलाना आप आला हजरत वाले हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं आला हजरत वाला हूं। वो तीनों मौलवी फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लगता है आप मुर्गा और मालिदा वाले हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं मुर्गा और मालिदा वाला हूं। वो तीनों मौलवी फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लगता है आप वसीले वाले हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं वसीले वाला हूं। उसके बाद वो तीनों मौलवी कहने लगे, मौलाना रब्बानी हम लोग वसीले वाले नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वाले हैं। गौस पर भरोसा नहीं करते, ख्वाजा पर भरोसा नहीं करते, हुसैन पर भरोसा नहीं करते, किसी अली और सहाबी पर भरोसा नहीं करते, सारा मामला डायरेक्ट रखते हैं। जैसे इतना कहा तो मुझे गुस्सा तो बड़ा तेज आया, लेकिन तन्हा था क्या कर सकता था। बहरहाल उन्हीं का जूता उन्हीं के सर पर मारा, लेकिन देखिए मारने का अंदाज। मैंने कहा मौलाना अच्छा आप लोगों ने तो पूछ लिया, अब आप लोग भी बताओ आप लोगों का नाम क्या है। एक ने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, दूसरे ने कहा मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, तीसरे ने कहा मेरा नाम सुहैल है। मैंने तीनों से पूछा अच्छा आप लोग कहां जा रहे हो। कहने लगा भोपाल जा रहा हूं। मैंने पूछा भोपाल क्यों जा रहे हो। कहने लगा तबलीग करने। मैंने पूछा तबलीग में क्या होता है। कहने लगा लोगों को हिदायत देना, लोगों को नमाजी बनाना, लोगों को सीधे रास्ते पर लाना। तो मैंने कहा मौलाना अच्छा एक बात बताओ कि हिदायत देना किसका काम है। मैंने पूछा हिदायत देना किसका काम है। वो तीनों मौलवी कहने लगे अल्लाह का। तो मैंने कहा मौलाना जब हिदायत देना अल्लाह का काम है तो तुमको तबलीग करने की क्या जरूरत है, भोपाल जाने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है, इधर उधर मारा मारा फिरने की क्या जरूरत है। चुपचाप घर बैठ जाओ, अल्लाह जिसे तौफीक देगा नमाजी बन जाएगा, अल्लाह जिसे तौफीक देगा हाजी बन जाएगा, अल्लाह जिसे तौफीक देगा रोजेदार बन जाएगा। वो तीनों मौलवी गुस्से में आकर कहने लगे मौलाना तुमको मालूम नहीं है हिदायत देना अल्लाह ही का काम है, लेकिन बीच में कोई ना कोई जरिया होता है, बीच में कोई ना कोई सहारा होता है। तब मैंने कहा नादान मौलवी पढ़ लिख कर जाहिल बन चुके हो, अरे जिसको तुम जरिया कहते हो उसी को तो हम लोग वसीला बोलते हैं। मैंने कहा मौलाना जिसको तुम सरिया कहते हो उसी को तो अरबी में वसीला कहा जाता है। कितने बड़े बेवकूफ हो, आलिम बन चुके समझ नहीं पा रहे हो, तुम तो जाहिल से भी बदतर हो। मैंने कहा मौलाना अगर सारा मामला डायरेक्ट होता तो आदम को भेजने की क्या जरूरत थी, नूह को भेजने की क्या जरूरत थी, मूसा को भेजने की क्या जरूरत थी, ईसा को भेजने की क्या जरूरत थी, 1,24,000 पैगंबरों को भेजने की क्या जरूरत थी। अल्लाह खूब जानता है कौन मोमिन है कौन काफिर है, अल्लाह खूब जानता है कौन कलमा पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, अल्लाह खूब जानता है कौन ईमान लाएगा कौन नहीं लाएगा। फिर पैगंबरों को क्यों भेजा, अंबिया को क्यों भेजा, रसूलों को क्यों भेजा। मैंने कहा कान खोल कर सुन लो, कुदरत का कानून यही है कि हिदायत सबको मैं ही देता हूं मगर डायरेक्ट नहीं देता। कभी आदम को भेजकर हिदायत देता हूं, कभी नूह को भेजकर हिदायत देता हूं, कभी मूसा के जरिए हिदायत देता हूं, कभी ईसा के जरिए हिदायत देता हूं, और जब गुमराही ज्यादा फैलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए हिदायत। याद रखो कुरान कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह वालों का वसीला तलाश करो। ये नारा मिस कॉल वाला नारा मत लगाओ, हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। सुन्नियों का नारा मुकम्मल नारा होना चाहिए और इतने देर तक नारा लगाते रहो कि कम से कम मैं भी सांस लेता रहूं और कुछ सोचता रहूं कि हमें क्या खिताब करना है। देखिए हजरात तकरीर करना कोई आसान नहीं है। दुनिया समझती है बापू आए बोल के चले गए, गुर्दे निकल जाते हैं। याद रखो इसलिए मेहनत की लाज रखो और आप अपने दिल में मेरी बातों को उतारने की कोशिश करो। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुद्दाबाद सफा नंबर 199 की हदीस सुनो। अन उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रजुलन सरीरल बसरे अतन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह उदुल्लाह अन युआफ़ियनी फ़क़ाल इन शि'ता दऊतु व इन शि'ता सबरता फहुवा
خير لك قال فدعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك محمد النبي الرحمة. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولو. حضرت عثمان بن حنیف. حنیف تو نام آپ نے سنا ہے, زور سے بولو, لیکن یہ نام حنیف ہے. زور سے بولو, یہ نام حنیف ہے. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے. کون سا حاضر ہوئے؟ نابینا صحابی, آنکھوں سے معذور صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بال بچے زیادہ ہیں, روزی روٹی کمانے میں دقتیں ہو رہی ہے. آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, میری آنکھوں کے لیے دعا فرما دیجئے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ میری آنکھوں کے لیے دعا فرما دیجیے. تو جملے پہ غور کرنا. سرکار فرماتے ہیں ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک. سرکار فرماتے ہیں او صحابہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں, اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں, اگر تم چاہو تو صبر کر لو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. نابینا صحابی اتنا سنتے ہی رونے لگے اور زیادہ رونے لگے, کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے. میرے سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صبر کی طاقت نہیں, صبر کی ہمت نہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, بنا آنکھ کے زندگی اندھیری بن چکی ہے, کچھ بھی نہیں کر پاتا, بال بچے زیادہ ہیں, آپ دعا فرما دیجئے. تو اے مسلمان غور سے سننا, سرکار فرماتے ہیں جاؤ پہلے بہترین سے وضو بنا لو. صحابی چلے گئے, وضو بنا کر حاضر ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں جاؤ اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم انی اسألوک واتوجہ بنبیک محمد النبی الرحمہ. جاؤ جاؤ اللہ سے یہ دعا کرو, اے اللہ میں گنہگار سہی, میں پاپی سہی, میں خطا کار سہی, لیکن تیری بارگاہ میں رحمت والے آقا محمد کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں. اے اللہ مجھے آنکھ دے دے, مجھے بینائی دے دے, مجھے روشنی دے دے. جیسے وہ نابینا صحابی دعا سے فارغ ہوئے, ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئی, اتنی اچھی ہو گئی جیسے وہ نابینا ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ معلوم ہے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر وسیلہ بنانا جائز نہیں ہوتا تو میرے رسول صحابی کو یہ دعا نہیں بتاتے. زور سے بولو, یہ دعا نہیں بتاتے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کی دعا مقبول نہ ہوتی ہو, تنہائی میں رات کے سناٹے میں مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو, دعا مقبول ہو جائے گی. اے مسلمان غور سے سننا, صحابہ کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کی دعا جب مقبول نہ ہوتی تو مصطفیٰ کے روضے پہ تشریف لے جاتے, مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر صحابہ دعا کرتے. اگر بارش نہیں ہوتی تو بارش شروع ہو جاتی. یاد رکھو اے مسلمان, جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے ان کو قرآن اور حدیث سے ناشنائی ہے, اور وہ گمراہ فرقہ ہے جو وسیلے کا انکار کرتا ہے. وسیلہ تو کبھی فرض ہوتا ہے اور کبھی واجب ہے. اے مسلمان یاد رکھو, اگر کوئی نبیوں کا بغیر وسیلہ پکڑے ہوئے
اگر بولو پار ہونا چاہے کبھی پار نہیں ہو سکتا. اس لیے تم اللہ سے بھی محبت کرو, رسول سے بھی کرو, اور تمام بزرگوں سے بھی کرو. یہ تو ابھی آپ نے ایک حدیث سنی ہے, اب دوسری حدیث سنیے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. گھبرانا نہیں, توجہ کے ساتھ سننا, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مشکات شریف جلد ثانی باب فضل الفقراء صفحہ نمبر 400 صفحہ نمبر 582-83 کی حدیث سنو. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب. مولا علی فرماتے ہیں, غور سے سنو, مولا علی فرماتے کہ میں نے حضور سے سنا. کیا حضور سے سنا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ملک شام میں, کیا کہا؟ زور سے بولو. ملک شام میں قیامت تک ابدال پیدا ہوتے رہیں گے. سرکار فرماتے ہیں جہاں امیر معاویہ کی حکومت تھی, جہاں یزید کی حکومت تھی, وہ ملک شام بہت اچھا حصہ ہے, بہت بابرکت حصہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جانتے ہو ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی مسجد میں چور آ جاتا ہے, کبھی کبھی کعبے کے اندر بھی غلط لوگ چلے جاتے ہیں. اے مسلمان, تو یاد رکھو غلط لوگ چلے جائیں تو کعبہ غلط نہیں ہے, مسجد غلط نہیں ہے, وہ جانے والا غلط ہے. کو سرکار فرماتے ہیں ملک شام میں قیامت تک 40 ابدال موجود رہیں گے. کتنے ابدال؟ زور سے بولو. 40 ابدال. پہلے یہ سمجھ لو ابدال کس کو کہتے ہیں. جانتے ہو جیسے دنیا میں عہدے ہوتے ہیں, کوئی پرائم منسٹر, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی ایم پی, کوئی بولو کوئی ایم ایل اے ہوتا ہے, یہ عہدے ہوتے ہیں. کوئی ڈی ایس پی, کوئی کلکٹر, کوئی ڈی ایم. ایسے ہی اللہ کے نزدیک ولایت کے بہت سارے درجات ہیں, بہت سارے عہدے ہیں. میرے مصطفیٰ تمام غوثوں کے غوث ہیں. میرے مصطفیٰ سے بڑا غوث دنیا میں کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ کے بعد غوثیت کبریٰ کی منزل پر صدیق بیٹھے, ان کے بعد عمر بیٹھے, ان کے بعد عثمان بیٹھے, ان کے بعد مولا علی بیٹھے, ان کے بعد امام حسن بیٹھے, ان کے بعد حسین بیٹھے, ان کے بعد زین العابدین بیٹھے, ان کے بعد امام باقر بیٹھے, ان کے بعد امام جعفر بیٹھے. ایسے ہی سلسلہ بسلسلہ امام حسن عسکری تک سب کے سب غوثیت کبریٰ پر فائز ہوتے رہے. ان کے بعد سے لے کر غوث پاک عبد القادر جیلانی تک سب کے سب نائب ہوئے. اس کے بعد پھر غوثیت کبریٰ غوث اعظم کو ملی, اور غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک امام مہدی نہ آ جائے. اتنا سمجھا کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو سمجھے. تو مصطفیٰ تمام غوثوں کے غوث. زور سے بولو. غوث اکبر کون ہے؟ مصطفیٰ. زور سے بولو. غوث اکبر مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کے بعد سب غوثیت کبریٰ کے مالک ہوئے. یاد رکھیے اسی طریقے سے ابدال کا ایک عہدہ ہوتا ہے. آج کل لوگ جس کو چاہتے ہیں ابدال کہہ دیتے ہیں. باپو بن گئے, پیر بن گئے. ارے پیر بن گئے تو قطب الاقطاب اور بولو اب بدل الابدال لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو مسلمان, ابدال کسے کہتے ہیں کہ ظاہر میں حکومت تو کسی اور کی ہوتی ہے, ظاہر میں حکومت تو کسی اور کی ہوتی ہے, باطن میں حکومت ابدال کی ہوتی ہے. اور ہر علاقے کا ابدال
الگ الگ ہے. زور سے بولو. ہر علاقے کا ابدال الگ الگ. الگ الگ ہے. ابھی میں آگے بتا رہا ہوں, گھبرائیے گا نہیں, لیکن سننے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ ملک شام اتنا مقدس علاقہ ہے کہ قیامت تک 40 ابدال موجود رہیں گے. جانتے ہو یہ اتنا مقدس علاقہ ہے کہ 3000 سے زیادہ انبیاء اسی علاقے میں تشریف لائے. حضرت موسیٰ اسی علاقے میں آئے, حضرت عیسیٰ اسی علاقے میں آئے, حضرت عزیر اسی علاقے میں آئے, حضرت یحییٰ اسی علاقے میں آئے. قرآن سے پہلے توریت اسی علاقے میں اترا, زبور اسی علاقے میں اترا, انجیل اسی علاقے میں اترا. یہ اتنا مقدس علاقہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اور کہیں ولی ہو یا نہ ہو, لیکن اس علاقے میں قیامت تک 40 ابدال موجود رہیں گے. کتنے ابدال؟ زور سے بولو. 40 ابدال. اب اگلی گفتگو سنیے. سرکار فرماتے ہیں کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا. جب 40 میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسرے ابدال کو پیدا کر دیتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, 40 میں کبھی کمی نہیں ہوگی. اب اگلا جملہ سن لو اور وہابیوں سے کہو. سرکار فرماتے ہیں یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب. سرکار فرماتے ہیں انہی 40 کی وجہ سے زمین پہ بارش ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں انہی 40 کی برکت سے زمین پہ بارش ہوتی ہے. انہی 40 کی برکت سے مسلمان میدان جیتا کرتا ہے, اور انہی 40 کی برکت سے آنے والا عذاب آتا نہیں بلکہ اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھا کہ نہیں؟ بولو. جب گناہ حد سے بڑھتا ہے, جب نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہے, تو آسمان سے عذاب اترنا چاہتا ہے, لیکن اللہ ان 40 ابدالوں کی برکت سے اتارتا نہیں, عذاب کو کیا کر لیتا ہے؟ زور سے بولو. اٹھا لیتا ہے. اے مسلمان, اب فیصلہ تم کرو. اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ والے کا مزار صرف گجرات میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ, چاہے امریکہ ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے لندن ہو, جس شہر میں بھی قدم رکھو گے اللہ والوں کا مزار تم کو ملے گا. یہ مزار ایسے ہی نہیں ہے. اے مسلمان, یہ اللہ والے تمہاری حفاظت فرما رہے ہیں, یہ اللہ والے تم کو اپنا محفوظ بنا رہے ہیں, یہ اللہ والے آنے والی بلاؤں سے تم کو روک رہے ہیں. اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو اور بھی حدیث سنو. اجازت ہے؟ زور سے بولو. اجازت ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو سب کو یاد ہے, بچے بچے کو یاد ہے, ہماری ماں بہنوں کو بھی یاد ہے. سرکار فرماتے ہیں ہر 40 مومن بندے میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہر 40 مومن بندے میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. جس بستی سے وہ ولی گزر جائے, جس قبرستان سے وہ ولی گزر جائے, تو 40 دن کے لیے یہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ ضرور پڑھا کرو. یہ مت دیکھو کہ غریب کا جنازہ ہے یا امیر کا جنازہ ہے, باپو کا جنازہ ہے یا مقتدی کا جنازہ ہے. جنازہ ضرور پڑھا کرو. جنازہ کی نماز پڑھنے سے دونوں کا فائدہ, مرنے والے کا فائدہ یہ ہے اگر گنہگار ہے تو جتنے لوگ جنازہ پڑھے
رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ولی ضرور ہوگا، ان کے صدقے میں ان کے خطا معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر مرنے والا اللہ کا ولی ہے، مرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو جتنے لوگ جنازہ پڑھے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں جنازہ ضرور پڑھا کرو، مرنے والے کا بھی فائدہ، زور سے بولو، اور پڑھنے والے کا بھی فائدہ۔ مرنے والے کا فائدہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اگر مرنے والا گنہگار ہے اور جس کے جنازے میں 40 مومن شریک ہو گئے، کتنے مومن؟ زور سے بولو، 40 مومن، تو سرکار فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور مرنے والا، بولو، اللہ کا اگر ولی ہے، مرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو جتنے لوگ جنازہ پڑھے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ تو ایک حدیث ہے، ابھی آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی، ایک بات اور سنتے چلیے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سے بولو سبحان اللہ، گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا۔ اور بھی حدیث سناؤں گا، عربی میں سناؤں گا، غور سے سننا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا، کہاں بچھایا؟ زور سے بولو، جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا، زمین کے نیچے کیا ہے؟ زور سے بولو، پانی ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ مولوی والوں کو نعمت بہت تعداد میں ملی ہے۔ یہاں 15 فٹ پہ پانی ہے، ورنہ کہیں کہیں 500 فٹ پر بھی پانی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں۔ اے مولوی والو، حدیث میں آیا ہے جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین ڈگمگانے لگی، زمین ہلنے لگی، زمین میں زلزلہ پیدا ہونے لگا، زمین ادھر ادھر کرنے لگی، تو اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین محفوظ رہے، زمین ہلنا بند کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جس طریقے سے زمین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے گنہگاروں کی حفاظت کے لیے ان کے درمیان میں ولیوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ اولیاء نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یا اولیاء نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ کیا کہا؟ مومن کے بارے میں، اگر وہ مومن ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو، اس لیے کہ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کرامت ظاہر ہو تبھی ولی ہو، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کے بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے میں ولی ہوں۔ یاد رکھو، نبوت بتائی جاتی ہے اور ولایت چھپائی جاتی ہے۔ نبوت بتائی جاتی ہے اور ولایت چھپائی جاتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جلدی اپنی ولایت کو، زور سے بولو، ظاہر نہیں کرتے، اور اگر ظاہر ہو بھی جاتا ہے تو جلدی اس علاقے میں رکتے نہیں، علاقہ بدل دیا کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تو یاد رکھو اللہ والے ایسے ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ اللہ والے ہماری حفاظت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری نگہبانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ظاہر میں کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، لیکن باطن میں شرعی حکومت اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان وسیلے کے قائل رہو۔ یہ وہابیوں کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، جن کا کھاتے ہیں انہی کی، بولو، اسی پلیٹ میں وہ سوراخ کرتے ہیں۔ ان سے بڑا نمک حرام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو جن کا کھاتے ہیں انہی کی گیت گاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، صحیح بتاؤ کہ وسیلے کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر وسیلہ صحیح ہوتا ہے تو انسان صحیح بنتا ہے، اور وسیلہ کمزور ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو،
कमजोर बनता है। जिसको तुम वसीला कहते हो उसको मैंने उर्दू में आपको समझाया जरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, बोलो जरिया। क्या मतलब, अगर इंसान का जरिया सही है तो इंसान सही है, और जरिया गलत है तो जोर से बोलो इंसान गलत है। बोलो, जैसे कहते हैं ना, अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। क्या मतलब, अच्छों का जरिया पकड़ोगे अच्छा बनोगे, और बुरों को जरिया बनाओगे तो क्या बनोगे, जोर से बोलो बुरा बनोगे। आपने एमएलए का जरिया पकड़ा तो आप बहुत बड़े नेता बन जाओगे, एमपी का जरिया पकड़ा तो बहुत बड़े नेता बन जाओगे। तो जरिया का बहुत बड़ा दखल होता है। आप मदरसे में चले जाओ, जरिया अगर मोमिन है तो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जरिया काफिर है तो बच्चा कहता है बोलो बोलो, बच्चा क्या कहता है, वो सत है ये सत है, बोलो इधर उधर का नाम लेता है। तो देखो, जरिया मोमिन होता है तो बच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बच्चे की गलती नहीं है, जोर से बोलो, ये बच्चे की गलती नहीं है। अगर वही बच्चा मुस्लिम के घर में है तो बच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वही बच्चा गैर के घर में है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता। तो देखो, जरिया का बहुत बड़ा दखल होता है। अगर जरिया मोमिन है तो बच्चा मोमिन बनता है, और जरिया काफिर है तो बच्चा काफिर बनता है। याद रखो, मानना पड़ेगा कि जरिया का बहुत बड़ा दखल है। आप ईमानदारी से बताओ, अगर पैगंबर ना आते तो दुनिया का क्या हाल होता, अल्लाह वाले ना आते तो दुनिया का क्या हाल होता। सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन को देखो, आज से 1200-1300 साल पहले हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था। बोलो, मुसलमान आया तो कहां से, बोलो याद रखो, हिंदुस्तान के रहने वाले कोई नहीं थे। सिर्फ एक दो जमात लोग, जिसको दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है, वो अरब से आए थे, वो भी दुनिया से चल बसे, लेकिन हिंदुस्तान में उनको रहने का मौका नहीं मिला। महमूद गजनवी आए, वो भी गैर मुल्क से आए, वो भी चले बसे, उनको भी रहने का मौका नहीं मिला। लेकिन सुन लो, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो गरीब नवाज फौज लेकर नहीं आए, हथियार लेकर नहीं आए, तलवार लेकर नहीं आए। गरीब नवाज के हाथ में तस्बीह का दाना था, बगल में मुसल्ला था, एक पानी का मशकीजा था, 2-3 खादिम आपके साथ चल रहे थे। लेकिन वाह रे मेरे ख्वाजा, आपने तलवार से नहीं इस्लाम फैलाया है। कोई चेहरा को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई तस्बीह को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई इबादत को देख के कलमा पढ़ रहा है। हद तो यह है कि कोई गरीब नवाज के खरावन को देख के कलमा पढ़ रहा है। गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिम को अपनी मोहब्बत से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से क्या बनाया, जोर से बोलो, मुसलमान बनाया। कोई तलवार की ताकत नहीं थी। सुनिए, तलवार से किसी के धर्म को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि तलवार की ताकत से अगर धर्म बदला जाए तो जब तक के तलवार की ताकत रहेगी लोग धर्म बदले रहेंगे। लेकिन जैसे ताकत खत्म तो फिर जो जैसे था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन वाह रे मेरे ख्वाजा, जिसको आपने मोहब्बत का जाम पिला दिया, वो कल भी मोमिन था, वो आज भी मोमिन है, और कयामत तक उनकी नस्लें मोमिन रहेगी। वो कलमा पढ़ता रहेगा, वो नबी की गीत गाता रहेगा। बोलो हिंदुस्तान। अच्छा, एक बात और बताओ कि मेरे पैगंबर को पर्दा किए हुए कितने दिन हो गए? मानकर चलो 1450 बरस, मानकर चलो, एक मोटा मोटी मानकर चलो कि 1400 बरस मेरे पैगंबर को दुनिया से पर्दा किए हुए, बोलो निगाहों से ओझल हुए कितने दिन हो गए, जोर से बोलो, हयात जाहिरी से मान के चलो 1450 बरस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हदीसें कौन लेकर आए, कुरान कौन लेकर आए? बोलो, क्या इन वहाबी लेकर आए या इनके बाप दादा लेकर आए? कसम खुदा नहीं, ये नादान है, जिनका खाते हैं उन्हीं की नमक हरामी करते हैं। याद रखो, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो कुरान आया या हदीसें आई या जो मुसलमान बने, इन बदअकीदों की देन नहीं है, इन मदूदों की देन नहीं है, ये तो हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे असलाफ की देन है। अरे बोलो, हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने हमें मुसलमान बनाया है, हमें तो गरीब नवाज ने इस्लाम दिया है, हमें तो बख्तियार काकी ने इस्लाम दिया है। हम जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, बल्कि इस्लाम की खूबसूरती को देखकर इस्लाम कबूल करते चले। ऐ मुसलमान, मेरी तरफ देखो,
انہی بزرگوں کا صدقہ ہے، اس لیے بزرگوں سے بھی محبت کرو. ایسے ہی کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا وسیلہ تلاش کرو. زور سے بولو اللہ والوں کا وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ ہی ہے کہ تم ٹوپی پہنے ہو، بولو، ورنہ جیسے اور لوگ ہوتے ویسے آپ بھی رہتے، جیسے اور لوگ ہوتے ویسے مولانا ربانی بھی ہوتے. لیکن یہ وسیلہ ہی کی دین ہے. وسیلہ اگر صحیح ہوتا ہے تو انسان صحیح بنتا ہے، اور وسیلہ غلط ہوتا ہے تو زور سے بولو انسان غلط بنتا ہے. کہو تو اور بھی حدیثیں سناؤ. اجازت ہے؟ اجازت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، باپو صاحب قبلہ، سید زادے قبلہ، نعرہ تکبیر. جلدی تشریف لائیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. اجازت ہے. اگر اور بھی حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ آپ لوگ گھبراؤ تو نہیں؟ زور سے بولو گھبرانا نہیں، ورنہ غلام ربانی آپ کے سامنے 1 گھنٹے کے اندر تقریر ختم کر دے گا. آپ گھبرائیے نہیں، توجہ کے ساتھ سنیے. حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. مشکات شریف جلد ثانی باب فضل الفقراء صفحہ نمبر 447 کی حدیث سنو. عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائکم. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر تم میری رضا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ زور سے بولو. رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو اللہ والوں میں تلاش کرو. کیا کہا؟ اللہ والوں میں تلاش. زور سے بولو. سرکار فرماتے ہیں اگر تم میری رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو ادھر ادھر تلاش مت کرو بلکہ اللہ والوں میں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں تم کو روزی دیتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کے پیغمبر ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اگر تم میری رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو امیروں میں تلاش مت کرو بلکہ ان بندوں میں تلاش کرو جو اللہ کے خوف سے روتے روتے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنی ہستی کو مٹا چکے ہیں. ان لوگوں میں میری رضا تلاش کرو، میری خوشنودی تلاش کرو. اللہ تعالی انہی کے صدقے میں تم کو روزی دیتا ہے اور انہی کے صدقے میں تمہاری مدد فرماتا ہے. یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو حدیث. یاد رکھیے باپو آپ کا آپ کے سامنے حوالہ بھی پیش کرتا ہے، بولو کرتا ہے کہ نہیں؟ صفحہ بھی بتاتا ہے، حدیث بھی سناتا ہے. کسی وہابی کی ماں نے ان کو دودھیں نہیں پلائی ہے. وہ لوگ تو ہماری عوام کو گمراہ ضرور کرتے ہیں. یہ چور ہوتے ہیں. جیسے چور جو ہوتا ہے وہ محلے سے بھی گزرے گا تو چوری چوری چھپ کے بالکل کسی کو خبر بھی نہ ہو. لیکن یاد رکھو ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم چور کی طرح چوری نہیں گزرتے ہیں. ہم تو حق بولتے ہیں اور حق بولو چھپ کر نہیں بولتا، چھپ کر بولنے کی کوشش کرتا ہے. اے مسلمان ہم بزرگوں والے ہیں، بزرگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر اجازت ہو تو اور بھی حدیث سناؤں. بولو اجازت ہے؟ زور سے بولو. اگر اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ایک بات اور سنتے چلو. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرنے والا تو مر گیا، سر گیا، گل گیا، جب اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے تو تم ان کے مزار پر کیوں جاتے ہو؟ وہ تم کو کیا دیں گے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے محتاج ہوتے ہیں. بولو کہتے ہیں نا بھائی؟ ارے بولو کہتے ہیں نا وہ بھی تو اللہ. تو حضرات سنیے کون کہتا ہے کہ اللہ کے محتاج نہیں ہوتے؟ ارے پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے. زور سے بولو پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے. سب اللہ کے محتاج ہے، لیکن محتاج
محتاج میں بھی فرق ہوتا ہے. زور سے بولو. کوئی چھوٹا محتاج ہے, کوئی بڑا محتاج ہے. زور سے بولو. اللہ کا تو سب محتاج ہے. بولو اس کے نزدیک کس کی مجال ہے جو محتاج نہ ہو. لیکن سن لو مسلمان, ان بدعقیدوں سے پوچھو کیا اللہ والے تمہارے باپ کے محتاج ہوتے ہیں؟ کیا اللہ والے تمہاری جماعت کے محتاج ہوتے ہیں؟ کیا اللہ والے تمہارے خاندان کے محتاج ہوتے ہیں؟ ارے ظالم, میں بھی مانتا ہوں محتاج ہوتے ہیں, مگر صرف اللہ کے ہوتے ہیں. لیکن ہم گنہگار اللہ کے بھی محتاج ہیں, اللہ والے کے بھی محتاج ہیں, اللہ کے بھی محتاج ہیں, اللہ کے ولیوں کے بھی محتاج ہیں. اسی لیے ہم کبھی خدا کے گھر میں جا کے مانگتے ہیں اور کبھی خواجہ کے در پہ جا کے مانگتے ہیں. ہم دونوں جگہ مانگتے ہیں, گھر میں بھی مانگتے ہیں اور زور سے بولو غریب نواز کے در پہ بھی مانگتے ہیں. اے مسلمان, یہ لوگ کہتے مرنے والا مر گیا. حضرات سنیے, مومن مرتا نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی میری حدیثیں میں نے جو بیان کی ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے. یاد رکھیے, وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا جو سب کو یاد نہیں ہے, مجھ کو ہی یاد ہے. لیکن پہلے وہ حدیث سنیے جو بچے بچے کو یاد ہے. یا اور بات ہے کہ وہابی بولتا ہے سمجھتا نہیں ہے. یاد رکھو, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں, زور سے بولو, چھین لیتا ہے. کمپیوٹر بنانے والے نے کمپیوٹر بنا لیا, ارے بولو, موبائل بنانے والے نے موبائل بنا لیا, لیکن خدا کو پہچان نہیں سکے. بولو کہ اصلی خدا کون ہے؟ تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. کمپیوٹر بنانے والے کی بھی عقل کام نہیں کرتی ہے, ٹرین کا انجن بنانے والے کی بھی عقل کام نہیں کرتی ہے, موبائل بنانے والے کی بھی عقل کام نہیں کرتی ہے. کیوں؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اے مسلمان, جس کی قسمت میں جہنم ہو وہ جنتی بن نہیں سکتا ہے, جس کی قسمت میں گمراہی ہو وہ ہدایت پا نہیں سکتا ہے. تو سن لو, یہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. یہ ساری حدیثیں موجود ہے. یا اور بات ہے, سنیے حضرات, ہم بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے کی ہڈیاں پسلیاں بھی سر جاتی ہے, لیکن سب کی نہیں سرتی. زور سے بولو, سب کی نہیں سرتی. بولو, ان لوگوں کی سڑا کرتی ہے جن کا عمل صحیح نہ ہو, جن کا کردار صحیح نہ ہو, جن کا کیریکٹر صحیح نہ ہو, جن کا ایمان صحیح نہ ہو, لیکن جو اللہ کی محبت میں اپنی ہستی کو مٹا چکے ہیں. دنیا تو سمجھتی ہے کہ مر گیا, لیکن مرنے والا کہتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں, لباس ہستی بدل گیا. دنیا سمجھتی ہے کہ مرنے والا مر گیا, لیکن جو اللہ والا ہو جاتا ہے. بولو, جب حدیث میں آیا ہے, ادھر دیکھیے میرے دوست غور سے سنو, سرکار فرماتے ہیں کہ جس حافظ نے اپنے سینے میں قرآن بسا لیا, حدیث میں آیا, بولو بھائی سنیے یہ حدیث کی نہیں, سرکار فرماتے ہیں جس حافظ نے اپنے سینے میں 300 پارہ قرآن کو محفوظ کر لیا, عمل بھی کیا, متقی پرہیزگار بھی رہا, تو کل قیامت کے میدان میں اس کے باپ کے سر پر تاج ہوگا. اور حافظ کا مرتبہ یہ ہوگا کہ قبر میں جائے گا تو سینے کو مٹی نہیں کھائے گی. اب آپ بتاؤ کہ جب حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے, زور سے بولو, کہ قرآن سینے میں بسا لے تو ان کے سینے کو مٹی نہیں کھاتی, زور سے بولو, مٹی نہیں کھاتی. تو اب بتاؤ, جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو, جنہوں اپنی ہستی کو مٹا دیا ہو, بولو, جنہوں نے اللہ کی محبت میں, بولو فنا, جو لوگ فنا ہو گئے ہو ان کو مٹی کیسے کھائے گی؟ پہلے تو وہ حدیث سنیے کہ جن کا ایمان صحیح ہے وہ مومن حقیقت میں مرتے نہیں ہے, تر جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ زور سے بولو, تر جاتے ہیں. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے تو ان کی روح بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے, لیکن سب کا نہیں. زور سے بولو, سب کا نہیں. اللہ کا جس پر کرم ہوتا ہے, زور سے بولو, ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے اور زور سے بولو ان کی روح تو ہمیشہ سلامت رہتی ہے. کہو تو وہ حدیث سنا دوں, اجازت ہے؟ زور سے بولو, آپ اندازہ لگائے, آپ دیکھیے گا وہابی قسم خدا ان کی نانی مر جائیں گی لیکن جواب نہیں دے پائیں گے. آپ دیکھیے, پہلے وہ حدیث سنیے, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ.
سے بولو سبحان اللہ. حضرات یاد رکھو جو حدیث سب کو یاد ہے, بچے بچے کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے, ہماری ماں بہنوں کو یاد ہے, وہ عربی میں نہیں سناؤں گا کیونکہ جو سب کو یاد ہے ٹائم زیادہ لگ جائے گا, کیونکہ ابھی عربی میں بہت حدیث سنانا باقی ہے. اس لیے جو سب کو یاد ہے ترجمہ سنو اور بعد میں وہ حدیث سناؤں گا جو مجھ کو یاد ہے. غور سے سننا. سرکار فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جائے تو انہیں آہستہ آہستہ نہلاؤ. کیا کہا؟ زور سے بولو. جب مرنے والا مر جائے تو ان کو آہستہ آہستہ نہلاؤ کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا کہو؟ زور سے بولو. تکلیف ہوتی ہے. یہ بتاؤ آپ مرنے والے کو کیسے نہلاتے ہو؟ جیسے زندوں کو نہلاتے ہو ویسے, یا ان کو ادب سے آہستہ آہستہ بولو آہستہ نہلاتے ہو نا؟ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے کے بدن میں اگر میل ہو تو چھوڑاؤ, ایسے نہیں کہ ان کو تکلیف ہو. اگر میل ہی اتارنا ہو تو بیڑ کا پتا ڈال کر پانی کو ابال دو, ہے نا, اور اس پانی سے نہلاؤ تاکہ ان کا میل بڑی آسانی سے ختم ہو جائے. تو اب بتاؤ مرنے والے کو تکلیف نہ ہوتی تو سرکار یہ حکم نہ دیتے. اچھا یہ حدیث تو اپنی جگہ ہے. اب دوسری حدیث سنیے جو سب جانتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جائے تو سرکار آقا فرماتے, غور سے سنیے, کہ جب تم میں کوئی انتقال کر جائے تو زیادہ مت رونا, مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ مسلمان, آپ بھی یہ حدیث جانتے ہو کہ نہیں کہ جب آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, اگر بیٹا روتا ہے تو محلے والے آ کے کہتے ہیں زیادہ مت رو, میت کو تکلیف ہوگی. بیٹی روتی ہے, محلے والے رشتے دار آ کر تسلی دیتے ہیں بیٹی صبر کرو, مرنا سب کو ہے, مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ مسلمان, مرنے والا مر جاتا ہے, سرکار فرماتی ہے دنیا سمجھتی ہے مر گیا, لیکن وہ سب کچھ سنتا ہے. ان کو جو کفن پہناتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں, جو ان کو قبر میں اتارتا ہے ان کو بھی پہچانتے ہیں, جو ان کو غسل دیتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں. کون ان پہ زیادہ رو رہا ہے اور کون خوشیاں منا رہا ہے, وہ دونوں کو پہچانتے ہیں. یہ حدیث سرکار نے فرمایا. اور بھی حدیث سنیے, سرکار فرماتے جب قبرستان کے راستے سے گزرو تو سلام کرو. یہ یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ بولو یاد ہے نا؟ سرکار فرماتے قبرستان کے راستے سے گزرو تو سلام کرو, کیونکہ مرنے والا تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تمہارے جوتیوں کی آہٹ بھی سنا کرتا ہے. یعنی تم جو چلتے ہو اس کو بھی سنتا ہے. یہ کئی حدیث آپ نے سماعت کیا جو سب کو یاد ہے. یہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں, یہ ساری حدیثیں میری کاپی میں نوٹ ہے, حجرے میں رکھی ہے. عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اب وہ حدیث سنیے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو کئی سوال کرتے ہیں. زور سے بولو. 3 سوال کرتے ہیں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو. کئی سوال؟ 3 سوال. پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا, دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا, تیسرا سوال کرتے ہیں, زور سے بولو, ماں کنت تقولو فی شان ھذا الرجل. منکر نکیر کئی سوال کرتے ہیں؟ زور سے بولو. 3. جب مرنے والا تینوں سوال کا جواب دے دیتا ہے تو منکر نکیر کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ حدیث میں آیا ہے منکر نکیر کہتے ہیں نم کا نومت العروس. منکر نکیر کہتے ہیں اے مرد مومن سو جا. منکر نکیر کہتے ہیں اے مرد مومن سو جا, اے مرد مومن سو جا, جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. منکر نکیر کیا کہتے؟ زور سے بولو. کئی سوال کرتے ہیں منکر نکیر؟ زور سے بولیے. 3. پہلا سوال کیا کیا؟ من ربو کا. دوسرا سوال کیا کیا؟ ماں دینوں کا. تیسرا سوال کیا کیا؟ ماں کنت تقول فی شان ھذا الرجل. کئی سوال؟ 3. اچھا, تینوں سوال کا جواب جب دے دیتا ہے مرنے والا تو منکر نکیر خوش ہو کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہ نم کا نومت العروس, سو جا. کیا کہتے ہیں؟ سو جا. سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. کیا مطلب؟
ذرا غور کیجئے، تب بعد میں اگلی گفتگو کروں گا۔ منکر نکیر کہتے ہیں سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب دلہن سوتی ہے تو سونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں تو بند رہتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے، وہ لمحہ لمحہ انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ کیسا ہے۔ منکر نکیر کہتے ہیں سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، وہ تو دولہا کا انتظار کرتی ہے، لیکن اے مرد مومن تم اپنی قبر میں انہی کی طرح سوتے رہو اور قیامت تک اللہ کے جلوے کا انتظار کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قیامت تک اللہ کے جلوے کا انتظار کرتے رہو۔ اے مسلمان ادھر دیکھیے، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، فیصلہ آپ کیجئے، اور وہابی سے بھی کہیے گا تم بولو۔ اگر منکر نکیر نے کیا کہا؟ زور سے بولو۔ منکر نکیر نے کیا کہا؟ سو جا۔ کیا کہا؟ سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب آپ ان سے پوچھئے کہ منکر نکیر کو تو کہہ دینا چاہیے پھر مر جا، منکر نکیر کو کہہ دینا چاہیے مٹی میں مل جا، منکر نکیر کو کہہ دینا چاہیے سر جا گل جا، لیکن منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ سو جا۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ گویا اس حدیث سے پتا چلا مرتا وہ ہے جس کا عقیدہ مرا ہو، مرتا وہ ہے جس کا ایمان مرا ہو، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت زندہ ہے، رسول کی محبت زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، دین زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ جیسے قیام میں زندہ رہتا ہے ویسے اپنے مزار میں زندہ رہتا ہے۔ اے مسلمان قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ ایسے تو حدیثیں بہت ہیں، اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جو حدیثیں بچیں گی اس کو آخری دن ضرور میں پیش کروں گا۔ بولو اجازت ہے؟ اگر کہو تو سنا دوں، ورنہ کہو تو آگے بڑھوں دوسری حدیث سناؤں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو۔ اگر کہو تو سنا دوں وہ حدیث جو سب کو یاد نہیں ہے۔ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ رہا کرتے ہیں، کہو تو وہ حدیث سنا دوں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو۔ یہ تو عام مومن کے بارے میں آپ نے سنی ہے، لیکن اللہ والوں کے بارے میں سنتے چلو۔ پورا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا۔ حوالہ نوٹ کر لو، ترمذی شریف جلد ثانی باب فضائل القرآن صفحہ نمبر 117، زور سے بولو صفحہ نمبر 117 کی حدیث سنو۔ ان ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر ففيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وانا لا احسب انه قبر ففيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال عليه السلام هي المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں۔ زور سے بولو نہیں۔ جب میں تقریر کرنے لگتا ہوں تو میرا بدن بالکل موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے، بالکل گھبرائیے گا نہیں۔ میرے پسینے کو دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا، پانی میں زیادہ پیتا ہوں اس لیے پسینہ بھی زیادہ آتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے، کون فرماتے؟ زور سے بولو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ جہاد کے موقع سے باہر تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے۔ کیا لگانے لگے؟ زور سے بولو۔ خیمہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جھگی بنانے لگے، اپنے رہنے کی جگہ تیار کرنے لگے۔ صحابہ کو پہلے سے معلوم نہ تھا جہاں پر خیمہ لگا رہے ہیں کسی کی قبر بھی
موجود ہے. غور سے سنیے, حدیث پاک میں آیا جب صحابہ خیمہ لگانے لگے, میری طرف دیکھیے, جب صحابی خیمہ لگانے لگے اچانک ایک قبر ظاہر ہوئی. کیا ظاہر ہوئی؟ زور سے بولو. ایک قبر ظاہر ہوئی, اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا اور جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا, سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا. صحابہ پریشان ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آج تک ایسا واقعہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. زمین بالکل برابر, زمین بالکل ہموار, قبر کا نام و نشان نہیں, لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے اچانک قبر ظاہر ہوئی, اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا اور جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. اتنا سننا تھا, پیغمبر مسکرانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے. سرکار فرماتے ہیں ہے المانیت المنجیت تنجی ہے من عذاب القبر. سرکار فرماتے ہیں او صحابہ, قرآن پاک میں سورہ ملک ایک ایسی سورہ ہے کہ جو بندہ اس کی تلاوت ہمیشہ کرے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, عذاب مرقد سے محفوظ رہے گا, عذاب لحد سے محفوظ رہے گا. کچھ سمجھا کہ نہیں؟ زور سے بولو, سمجھے؟ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ قرآن کے سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھے گا, زور سے بولو, وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ رہ کر قرآن پڑھا کرتے ہیں. وہ اپنی معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ اللہ والے اپنی قبروں میں قرآن بھی پڑھا کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بندے سورہ ملک ہمیشہ پڑھیں گے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. یہ تو بولو, یہ تو قرآن والی حدیث ہے, اور کہو تو نماز والی سنا دوں. بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. غور سے سنو, سرکار فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو میرا سفر براق سے ہوا. جبریل لگام پکڑے اور براق کو سب سے پہلے کہاں لے کے چلے؟ بیت المقدس. کہاں لے کے چلے؟ زور سے بولو, بیت المقدس. سرکار فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس جانے لگا تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ملی. جب ان کی قبر سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ, میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہیں. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ والے قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ والے قبر میں قرآن بھی پڑھتے ہیں. اے مسلمان, اب سوال یہ پیدا ہوا, قرآن کیوں پڑھتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مرنے کے بعد تو بندے پر کوئی چیز فرض نہیں ہے. زور سے بولو, کوئی چیز فرض نہیں ہے. مرنے کے بعد کسی کو نماز نہیں پڑھنی ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے. بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, مکلف ہونے سے آزاد ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ والے قبر میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں, نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو سن لو, اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان پر کوئی چیز فرض ہے, اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کا انعام پاتے ہیں, تو شکرانے میں وہ نماز بھی پڑھا کرتے ہیں اور شکرانے میں قرآن بھی پڑھا کرتے ہیں. اے مسلمان, یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ والے مرتے سرتے گلتے نہیں, بلکہ جیسے دنیا میں زندہ رہتے ہیں ویسے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اس کی مثال ایک آپ کو دے کر میں سمجھاؤں. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے. اچھا یہ بتاؤ, چمنی کی جو خوب پکی اینٹ ہو, زور سے بولو, چمنی میں جو خوب پکی ہوئی, آپ کے ہاں تو چمنی کی اینٹ شاید نہیں ملتی ہوگی, لیکن ہم لوگ کے الہ آباد کی طرف چمنی کی اینٹ, چمنی جو ہوتا ہے جس کو بہت جم کے پکایا جاتا ہے, اینٹ کو اینٹ سے بجائیے تو لگے گا گھنٹہ بج رہا ہے. گھنٹی بھی نہیں, گھنٹے کی آواز ہوتی ہے. بعض اینٹیں اتنی پکی ہوتی ہیں. اب آپ سے ایک بات میں پوچھوں, جو اینٹ خوب پکی
ہو، یہ بتاؤ اس کو زمین کے اندر تم دفن کر دو تو بتاؤ وہ زمین جلدی، وہ اینٹ گلے گی جلدی؟ بولو. اس کو 50 سال کے بعد بھی زمین سے نکالو گے تو ویسے ہی پکی نکلے گی، 100 برس کے بعد بھی نکالو گے ویسے ہی پکی نکلے گی. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو اینٹ بھٹی میں پک جاتی ہے، بولو جو مٹی پک جاتی ہے اس مٹی کو جلدی بولو یہ مٹی نہیں کھاتی ہے، بولو اس کا وجود بولو اس وقت تک ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت پک چکی ہے. یہی حال ہے اللہ والوں کا. جو اللہ والے اللہ کے عشق کی بھٹی میں اپنی آگ کو پکا دیتے ہیں تو زمین کے اندر جاتے ہیں تو زمین بھی ان سے گھبرانے لگتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اے مسلمان، کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں مرتا ہے حقیقت یہ ہے مرتا نہیں تر جاتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہو تو آخری حدیث سنا کر تقریر ختم کر دوں. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. آپ لوگ لگتا ہے گھبرا گئے. گھبرائے تو نہیں. ہر روز الگ الگ تقریر سنو گے تبھی نہ مزہ آئے گا. اگر ہر دن ایک ہی طرح کی گفتگو کروں گا تو کیسے کام چلے گا اور آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ یاد رکھو آپ کو ہر طرح کی بات معلوم ہونی چاہیے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر اگر آخری حدیث سننا چاہتے ہو تو بلند آواز سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. نہیں، توجہ کے ساتھ سننا. حدیث کا حوالہ نوٹ کرو. یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ سورج سے زیادہ مشہور ہے. سب کو یاد نہیں تو کم سے کم نام تو اس حدیث کا آپ نے ضرور سنا ہوگا. مفہوم بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا. پہلے حدیث کی عبارت سنو، غور سے سنو. مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله تعالى يا آدم صدقت انه لا حب الخلق الي ادعوني بحقي قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتاؤ آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں. زور سے بولو. یہ بار بار میں کیوں پوچھتا ہوں؟ تاکہ آپ کا جب تک دل لگے میری تقریر سنو. زبردستی نہیں، ٹائم پاس والی تقریر میری نہیں ہوتی ہے نا. میری تقریر بھی سنیے اور ہمارے سید زادے کی زور سے بولو زیارت بھی کیجیے. زور سے بولو زیارت بھی کیجیے، ان سے محبت بھی کیجیے. کیونکہ میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں. حدیث یقینی بات ہے. کل حضرت تشریف لائیں انشاءاللہ، میری خواہش ہے، اور آج تو ہیں ہی، اور کل انشاءاللہ فضائل اہل بیت میں حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا. آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، لیکن اس حدیث کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. مفہوم اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ. اس حدیث کو 3 طریقے سے بیان کیا گیا. کئے طریقے سے؟ 3 طریقہ کا مطلب 3 روایت. 3 روایت میں تھوڑا سا کا فرق ہے مگر بات ایک ہے. غور سے سنیے. ایک روایت یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا. کہاں سے؟ زور سے بولو. جنت سے کہاں اتارا؟ روئے زمین پر. کہاں اتارا؟ زور سے بولو. روئے زمین پر. تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ زور سے بولو. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، تب جا کے آپ کی توبہ قبول ہوئی. یہ تو ایک روایت. اور دوسری روایت سنیے، غور سے سنیے. حضرت عمر فرماتے دوسری روایت اس طرح کی ہے، غور سے سنیے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
روئے زمین پر اتارا. تو ایک روایت اس طرح کی ہے, غور سے سنیے, کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا؟ سر اندی پہاڑ پر, جو پہلے انڈیا کے حصے میں تھا اب شری لنکا کے حصے میں ہے. غور سے سنیے, حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو اترنے کا یہ انداز تھا. آج بھی سر اندی پہاڑ پر حضرت آدم کے ہاتھ اور پاؤں کے نشان موجود ہیں, اس کو گھیر کر رکھا گیا ہے. غور سے سنیے, حضرت آدم کو سرندی پہاڑ پہ اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا, اور دونوں کی ملاقات 300 سال کے بعد میدان عرفات میں ہوئی. سبحان اللہ. کہاں ہوئی؟ عرفات. میدان عرفات میں. کئی سال کے بعد؟ 300 سال کے بعد. یہ تو ایک روایت. اب دوسری روایت سنیے, سرکار فرماتے, غور سے سنو, جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے گیہوں کھانے کی وجہ سے جنت سے دنیا میں اتارا تو حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے, توبہ کرتے رہے, استغفار کرتے رہے. روتے روتے آپ کے چہرے میں نالیاں بن چکی تھی, آپ کے چہرے کا گوشت گل گیا تھا, نالیاں بن چکی تھی. 300 سال تک روتے رہے, توبہ استغفار کرتے رہے, لیکن آپ کی توبہ مقبول نہیں ہوئی. جب 300 سال پورے ہو گئے, کیا ہو گئے؟ 300 سال. 300 سال پورے ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تیز گھبراہٹ ہونے لگی. کیا ہونے لگی؟ بہت تیز گھبراہٹ. ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت آدم دنیا سے چل بسیں گے. جب بہت زیادہ گھبرانے لگے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ جاؤ آذان کہو. کیا کہو؟ آذان کہو, تاکہ آذان کو سن کر آدم کو قرار مل جائے, آدم کی گھبراہٹ دور ہو جائے, آدم کی بے چینی ختم ہو جائے. غور سے سننا, حضرت جبریل آئے, آذان دینے لگے, کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن مزے کی بات سنو, جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, حضرت آدم جھومنے لگے اور خوشیوں میں ایک روایت کے مطابق انگوٹھا کو چومنے لگے اور اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے, اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی. پروردگار میں 300 سال سے رو رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, تو نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا. اے میرے پروردگار, آج تیری بارگاہ میں اس ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں جن کا نام محمد ہے. ابھی ابھی جبریل نے ان کا نام لیا ہے. اے اللہ, اسی محمد کے وسیلے سے, اسی محمد کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما. غور سے سنیے کیا کہا, اے اللہ اس نام محمد کے وسیلے سے میری بھی توبہ قبول فرما. تو غیب سے سنیے گا, غیب سے آواز آئی. غور سے سننا, غیب سے آواز آئی, یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ. اے آدم یہ بتاؤ. غور سے سنو, اس لیے میں کہتا ہوں کیسٹ بنانے والے کو کبھی مت بلایا کرو, یہ جلسہ ہے قوالی نہیں ہے. کیسٹ بننے سے جلسے کے پروگرام پر غلط اثر پڑتا ہے. توجہ کے ساتھ سنو, قوالی ہو آپ بناتے رہو, یہ تقریری پروگرام ہے, ادھر ادھر کرنے سے آدمی کا ذہن بھی بھٹکتا ہے. توجہ کے ساتھ سنو, آپ میری تقریر کو دل کی کیسٹ میں بسا لو. قسم خدا کی یہ کیسٹ تو ٹوٹ سکتی ہے, لیکن جو بات دل میں بیٹھ گئی وہ کبھی بھول نہیں سکتے. یہ مت سمجھے گا کہ میں ان کی روزی روٹی پر لات مار رہا ہوں, نہیں بھائی, ان کا جو کام ہے کرتے رہے, مجھ کو ان سے کیا مطلب ہے, لیکن تقریر کر رہا ہوں آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بہکے.
یاد رکھیے قوالی کو تو آدمی ادھر ادھر بھی سن لیتا ہے، شعر و شاعری کو ادھر ادھر بھی سن لیتا ہے، لیکن اگر آپ نے تقریر میں ذہن ادھر ادھر بہکایا تو تھوڑی سی خطا سے آپ کچھ کا کچھ سن لیں گے۔ ایک مولانا نے کہا دودھ کھانا حرام، سود کھانا حرام ہے، لوگ ادھر ادھر کر رہے تھے، سن لیا دودھ کھانا حرام ہے، اب کل ہو کر جتنے بھی گھر میں دودھ لوگوں کے تھے سب کو پھینک دیا گیا۔ تو جانتے ہیں ذہن بہکتا ہے ایسے ہی۔ ایک اور بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب جا رہے تھے قطب مینار دیکھنے۔ کیا دیکھ رہے؟ قطب مینار۔ قطب مینار۔ جب مغل سرائے اسٹیشن پہ پہنچے، مغل سرائے کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، جب اس اسٹیشن پہ پہنچے تو صبح کا وقت تھا، کسی نے سماچار کھول دیا، کہا یہ دلی ہے، یا آکاش وانی دلی ہے۔ وہ سمجھا کہ شاید دلی آ گئی، وہ پوچھا بھی نہیں، وہ فوراً اترا، اسٹیشن کے باہر گیا، رکشے والے سے کہا چلو قطب مینار لے چلو۔ جب رکشہ والا بھی سوچا لگتا ہے یہ بہت بڑا بیوقوف ہے، پہلی بار آیا ہے، قطب مینار یہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ دن بھر اس کو ٹہلاتا رہا، خوب پیسہ وصول کیا، لیکن قطب مینار اس کو نہیں ملا۔ لوٹ کر پھر اسٹیشن آیا، ایک سردار جی سے ملاقات ہو گئی، سردار جی بھی دھوکے سے وہیں اتر گئے۔ غور سے سنیے، سردار جی سے انہوں نے پوچھا جناب یہ بتائیے میں صبح سے لے کر اب تک پریشان ہوں، رکشے والے نے کافی پیسہ لے لیا لیکن اب تک مجھ کو قطب مینار نہیں ملا۔ تو اس نے مارا تماچا کھینچ کے، کہا بیوقوف میں 3 دن سے لال قلعہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو یہ سب غلطیاں اسی وقت ہوتی ہے جب ذہن بہکتا ہے۔ اس لیے تقریر جب سنا کرو تو بالکل ذہن کو حاضر رکھو، دل کو بھی حاضر رکھو۔ بولو اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ تو حضرت آدم کتنے سال تک روتے رہے؟ زور سے بولو 300 سال تک، مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب محمد کا وسیلہ لیا تب جا کے توبہ قبول ہوئی۔ تو غیب سے آواز آئی یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، غیب سے آواز آئی اے آدم ابھی میں نے محمد کو جسمانی صورت میں پیدا نہیں کیا ہے، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہمارے تمہارے باپ رو رو کے کہنے لگے یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے تمہارے باپ رو رو کے اللہ سے کہنے لگے پروردگار جب تو نے مجھے مٹی سے بنایا، مجھ میں روح ڈالی، اچانک میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، سوچا کہ میں تم کو دیکھوں تو تو نظر نہیں آیا، میری نظر عرش اعظم پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ جتنے بھی کھمبے تھے سب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم کہتے فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، پروردگار جب میں نے عرش اعظم پر تیرے محبوب کا نام دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں ملایا ہے، اسی ذات کا نام ملایا ہے جو تجھ کو سب سے محبوب ہے، سب سے پیارے ہے، سب سے عزیز ہے۔ تو جانتے ہو غیب سے آواز آئی، غور سے سنیے گا، غیب سے آواز آئی یا آدم صدقتا انہ لحب الخلق الیہ، اے آدم تم سچ بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، محمد واقعی میرے محبوب ہیں، سب سے چہیتے ہیں، سب سے دلارے ہیں، تم انہی کے وسیلے سے دعا مانگو، جاؤ مبارک ہو، آج میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ زور سے بولو۔ مستدرک للحاکم، یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، کتاب التاریخ، صفحہ نمبر 600، زور سے بولو 15، زور سے بولو صفحہ نمبر 615، دوسری جلد۔ ادھر دیکھو، اب میری طرف دیکھو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ادھر دیکھیے، ہمارے تمہارے باپ جو سب کے باپ ہیں، زور سے بولو، ارے ہم لوگ بھی کسی نہ کسی کے باپ ہیں مگر کسی نہ کسی کے بیٹے بھی ہیں، زور سے بولو۔ آپ
بھی کسی نہ کسی کے باپ ہے تو کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، لیکن آدم تو ایسے باپ ہے کہ وہ سب کے تو باپ ہے، مگر بولو ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ جو سارے نبیوں کا باپ ہو، جو سارے پیغمبروں کا باپ ہو، جو سارے رسولوں کا باپ ہو، جو سارے بشر کا باپ ہو، جو سارے انسانوں کا باپ ہو، جو ساری کائنات کے آدمی کا باپ ہو جن کو آدم کہا جاتا ہے، اب آپ بتاؤ کہ جو سب کا باپ ہے وہ تو وسیلہ مان رہا ہے، وہ تو وسیلہ مان رہا ہے، لیکن ان کی کچھ نمک حرام اولاد وسیلے کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو آپ ان سے کہیے جو وسیلہ نہیں مانتے، اگر تم واقعی آدم کی اولاد ہو تب تو آدم کے طریقے پر چلو، اور کسی اور کی اولاد ہو تو جو چاہو کرو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہے، آدم کے طریقے پر چلتے ہیں، اور جو کسی اور کی اولاد ہے وہ کسی اور کے طریقے پر چلتے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ اے مسلمان بغیر وسیلے کے زور سے بولو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ باپو نہ آتے بولو، یا باپو نہ ہوتے، یا عالم مولانا نہ ہوتے، یہ مسجدیں نہ ہوتی تو آپ اللہ رسول کا نام جانتے؟ زور سے بولو جانتے؟ یاد رہیے وسیلے ہی کی دین ہے۔ کس کی؟ زور سے بولو، یہ وسیلے ہی کی دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وسیلے کی کوالٹی الگ الگ ہے، کوئی تگڑا ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے۔ غوث پاک تگڑے وسیلہ ہے، غریب نواز تگڑے وسیلہ ہے، میرے مصطفیٰ تو تمام وسیلوں سے بھی بڑھ کر وسیلہ ہے۔ مصطفیٰ وسیلے کے بھی وسیلہ ہے، غوث کے بھی وسیلہ، غریب نواز کے بھی وسیلہ، آدم کے بھی وسیلہ۔ مصطفیٰ ایسے وسیلہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نماز بھی نہ ملتی، روزہ بھی نہ ملتا، قرآن بھی نہ ملتا، کوئی پیغمبر بھی دنیا میں نہ آتے۔ تو گویا مصطفیٰ ایسے وسیلہ ہے جو تمام وسیلوں کے بھی وسیلہ ہے۔ تو وسیلے کی کوالٹی الگ الگ ہے، کوئی کمزور، کوئی زیادہ طاقتور، کوئی بہت مرتبے والا، کوئی چھوٹا مقام والا، اور جو جتنا بڑا مرتبے والا ہوگا اس کا وسیلہ اتنا ہی، زور سے بولو، کام کرتا ہے۔ زور سے بولو، اتنا ہی کام کرتا ہے۔ ایک چلتے چلتے تاکہ میری تقریر 12 بج جائے، 5 منٹ باقی ہے، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ کہو تو ایک بڑا اچھا واقعہ سنا دوں، اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت شاہ مینا جن کا مزار لکھنؤ کے اندر ہے، کہاں؟ لکھنؤ کے اندر ہے، جانتے ہیں؟ بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ۔ ایک روز آپ ایک املی کے درخت کے نیچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن۔ زور سے بولو۔ اتنے میں ایک کرسچن پہنچا، عیسائی۔ کون پہنچا؟ عیسائی۔ اور پہنچنے کے بعد کہا یہ بتائیے کہ آپ اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ پر فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ کرسچن نے کہا، عیسائی نے کہا، تو اللہ کے پیارے ولی حضرت شاہ مینا نے کہا میرے پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہیں، اعلیٰ ہے، کیونکہ حدیث و قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، کچھ بھی نہ، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ تو گویا ہر چیز مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ہم کو ملی، اس لیے مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو مصطفیٰ ہیں۔ تو عیسائی نے کہا آپ کے نبی کے اندر اچھا یہ کمال تھا کہ ایک ہی وقت میں چند جگہ نظر آئے؟ تو حضرت شاہ مینا نے کہا کہ میرے نبی کے اندر یہ کمال کی بات تم پوچھ رہے ہو، حدیثیں تو بھری ہوئی ہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں، یہ کمال تو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ یہ کمال تو نبی کی بات تو چھوڑو، میں ان کا غلام ہوں، یہ کمال تو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ کہا اچھا اگر آپ دکھا دیں گے تو میں پوری فیملی کے ساتھ کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت شاہ مینا نے کہا اچھا اگر یہ کمال دیکھنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا موٹا کمال تم تو بڑا سمجھ رہے ہو، لیکن میرے نزدیک بہت معمولی چھوٹا سا کمال ہے۔ تو ایسا کرو تو جتنے لوگوں کو چاہو لے کر آؤ تاکہ دلیل بن جائے کہ نبی کا غلام ایسا کر سکتا ہے، اور جب غلام کے اندر یہ طاقت ہو سکتی ہے تو نبی کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ غور سے سنیے، شاہ مینا کے کہنے پر وہ کرسچن کم سے کم
50,000 आदमी को इकट्ठा कर दिया, इतना चर्चा मचा दिया कि चलो एक ही वक्त में चंद जगह अगर किसी जात को देखनी हो तो शाह मीना का जलवा देखो, शाह मीना का चेहरा देखो। 50,000 का मजमा हजरत शाह मीना की इस करामत को देखने के लिए ईसाई के कहने पर चल पड़ा। जब शाह मीना की बारगाह में पहुंचा तो हजरत शाह मीना ने फरमाया, ऐ क्रिश्चियन ये बता तू क्या देखना चाहता है? कहा बस यही कमाल देखना चाहता हूं, और जितने लोग यहां पर हैं सब ये कमाल देखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जितने लोग हैं सबके सब मेरी तरफ मत देखना, सबके सब इमली के पत्ते पर देखते रहो, मुझको मत देखना, बस इमली के दरख्त पर देखते रहो। आपने लोगों से पूछा अभी मैं क्या कर रहा हूं? लोगों ने कहा कुरान पढ़ रहे हैं। आपने कहा आंखें बंद कर लो, अब मेरी तरफ मत देखो, आंख बंद करके इमली के पत्ते की तरफ देखो। हजरात गौर से सुनिए, जब शाह मीना ने लोगों से कहा और 50,000 का मजमा जब इमली के पत्ते की तरफ देखता है तो क्या देख रहा है कि इमली के छोटे छोटे पत्ते पर शाह मीना कुरान पढ़ रहे हैं, शाह मीना कुरान की तिलावत कर रहे हैं, शाह मीना इमली के हर पत्ते पत्ते पर कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हजरात ऐसे ही इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम वसीले से फैला है। किससे? वसीले से। जोर से बोलिए। और किनके वसीले से? अल्लाह वालों के। किनके? अच्छा एक बात और बताओ, तकरीर खत्म। आज तक तुम बता सकते हो कि किसी वहाबी ने किसी बोलो काफिर को कलमा पढ़ाकर इस्लाम से मुशर्रफ किया? हाँ, वहाबी ने एक काम तो जरूर किया कि जितने सुन्नी थे, बोलो सुन्नियों को वहाबी तो बनाया है, लेकिन किसी काफिर को कलमा पढ़ाकर इस्लाम से मुशर्रफ नहीं किया है। जानते हो ये लोग क्या कहते हैं कि सुन्नी मौलाना लोग जहां देखो इख्तलाफ की बात करते हैं। देखिए हिंदुस्तान का ये शुरू से रस्म आ रहा है हमारे मुल्क का कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बोलो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आज हमारे अंदर भी ये बात है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बोलो डांटना चाहिए कोतवाल को, लेकिन ये इतना बड़ा कमबख्त चोर है कि कोतवाली बेचारे को डांट रहा है। घर को लड़ाने वाला ये बदअकीदा है, वरना आज से 50 साल पहले सब सुन्नी थे, आज से 100 साल पहले सब सुन्नी थे, आज से 300 बरस पहले सब सुन्नी थे, लेकिन घर को तोड़ा। बोलो घर के अंदर जो इंतशार पैदा किया कि बाप को वहाबी बना दिया तो बेटा सुन्नी रहा, बोलो भाई को वहाबी बना दिया तो बेटा सुन्नी रहा। घर के अंदर जो इख्तलाफ पैदा किया या चंद जमातें पैदा किया, इन्हीं बदअकीदों ने पैदा किया है। इसलिए मुसलमान इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। हम वसीले वाले हैं, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, रसूल से भी करते हैं, तमाम बुजुर्गाने दीन से भी मोहब्बत करते हैं। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आबाद रखे, और आपकी दुआओं से अल्लाह मुझे भी शादाब रखे। इंशाअल्लाह फिर कल भी मुलाकात होगी। कल मेरी तकरीर फजाइल अहले बैत पर होगी। आइए जो हदीसें बोलो हदीस की किताब में मौजूद हैं उसका मैं आपके सामने इंशाअल्लाह इतनी शानदार अंदाज में मतलब बयान करूंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप तशरीफ लाइए ज्यादा से ज्यादा तादाद में। आज जो कुछ भी बोलने में लफ्जिश हुई, गलतियां हुई, उसे माफ फरमाइए। और मैं आपसे क्या माफी मांगू, मैं अपने परवरदिगार से माफी मांगता हूं। परवरदिगार हमारी गलती को और हमारे भाइयों की किसी तरह की गलती को अगर इस मजमे में हुई है जिससे तू नाराज हो, तेरे हबीब नाराज हो, तो हम भी तौबा करते हैं, हमारे भाई भी तौबा करते हैं, हमारी मां बहनें भी तौबा कर रही हैं। ये अल्लाह सबकी गलतियों को माफ फरमा, हमें हक बोलने की तौफीक दे और हमें सही सही बोलने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आइए सलातो सलाम पढ़िए।